بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے آپ لوگوں کو ہماری اس اینڈ آف ٹائم کی سیریل بہت پسند آ رہی ہوگی، اور چونکہ ہماری ایک کاوش ہے صحیح احادیث کی روشنی میں ہم آپ لوگوں تک ایک مکمل طور پہ اینڈ آف ٹائم کا سٹرکچر آپ کے سامنے رکھیں۔ اس میں امام مہدی کے اندر یا دجال کے یا عرب کی تباہی کے بارے میں جو کچھ بھی ہم نے بیان کیا وہ تمام کے تمام ہم نے ڈسکس کیا صحیح احادیث کی روشنی میں۔ لیکن چونکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطے کی صورتحال کتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے، پاکستان کے مشرق اور مغرب دونوں طرف سے اس وقت دشمن اپنی پلاننگ کر چکے ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف گھیرا تنگ کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ غزوہ ہند کا ٹاپک بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ یوٹیوب پہ آپ کو بہت ساری ویڈیوز ملیں گی جو غزوہ ہند پہ بنائی گئی ہیں، غزوہ ہند کے اوپر جو ہے مختلف لوگوں کا مختلف نقطہ نظر ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا یہ جو چینل ہے، یہ ہم نے جو آپ کے سامنے سیریز شروع کیا، اس میں ہم نے ہر بات کو صحیح حدیث کی روشنی میں رکھا ہے۔ ہم نے ضعیف احادیث کو جسٹ ٹچ دیا ہے، وہ بھی بہت ضروری حد تک، ورنہ ہم نے صحیح احادیث کی روشنی میں ہی تمام چیزوں کو ڈسکس کیا ہے۔ تو اس وقت رضوان بھائی ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج ہم غزوہ ہند کے اوپر جو ہے نا ان سے جو ہے ان کا نقطہ نظر لیتے ہیں کہ صحیح حدیث کی روشنی میں بیسیکلی غزوہ ہند اب ہونا ہے یا ہو چکا ہے، چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ غزوہ ہند ہو چکا ہے۔ محمد بن قاسم نے جب فتح کیا تو اسی وقت غزوہ ہند ہو چکا تھا۔ ہر ایک اپنا نقطہ نظر ہے، تو یہ رضوان بھائی کی اپنی ایک نقطہ نظر ہے، اب کیا واقعی غزوہ ہند ہونا ہے، اور احادیث ہمیں اس معاملہ میں کس طریقے سے رہنمائی فرماتی ہیں، اور اگر اس میں کوئی صحیح حدیث ہے تو وہ غزوہ ہند کے ہونے کے بارے میں ہمیں کہاں تک ہمارے اس پورے پروسیس کو سمجھانے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ یہ تمام چیزوں پہ آج ہم ڈسکس کریں گے رضوان بھائی سے۔ السلام علیکم رضوان بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، ماشاءاللہ آپ بہت زیادہ لوگ آپ کی محنت کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، اور چونکہ اینڈ آف ٹائم کے اندر ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایکسپلینیبل ہیں، لیکن بھائی وقت کم ہے، کام زیادہ ہے۔ اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے بات کروں، اپنی ویڈیو کے حوالے سے بات نہیں کر رہا۔ جی جی، ہمیں میری ایک ریکویسٹ ہے، پہلے تو سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سب لوگوں کی دعاؤں کا اور حوصلہ افزائی کا۔ آئی ریئلی اپریشیٹ آپ کی ساری جو نیک جو دعائیں ہیں ہمارے لیے، جزاک اللہ خیر۔ اور دوسری ایک چیز یہ ہے کہ میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ حق کی یہ جو آواز ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں، ان لوگوں تک جو حق کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری کوئی حدیث سنی اور آگے وہ پہنچا دی۔ کیونکہ بعض اس حدیث کا مفہوم ہے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے ایسا ہے کہ جس تک آپ حدیث پہنچاتے ہو نا وہ آپ سے زیادہ بعض اوقات اس کو سمجھنے والا ہوتا ہے۔ یہ ایسے حدیث کے الفاظ ہیں، اور بے شک خطبہ حجۃ الوداع میں بھی آپ نے یہی فرمایا تھا کہ میری حدیث کو آگے تک پہنچا، تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ سننے والا، یہ آخری الفاظ تھے۔ تو یہ آپ سے سب سے ریکویسٹ ہے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیں، اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں، اور یہ بالکل نان پروفٹ یہ چینل ہے ہمارا یہ مقصد کوئی اس سے پیسہ کمانا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد اس میں حق کی آواز کو اپنے مسلمان بہن بھائیوں تک پہنچانا ہے، کیونکہ اینڈ آف ٹائمز میں ہم انٹر ہو چکے ہیں اور بڑا سینسٹیو یہ دور گزر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دور میں پیدا کیا ہے، تو ہماری کچھ ذمہ داریاں اس حوالے سے زیادہ ہیں عام ادوار کے حساب سے، جس طرح پہلے ادوار گزرے ہیں۔ تو اسی لیے ہماری یہ کوشش ہے، صرف ہم بارش کا ایک قطرہ بن کے اپنا یہ کام کر رہے ہیں، باقی نتیجہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے سارا۔ بے شک ناظرین، ایک چیز چھوٹی سی میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، رضوان بھائی نے جو ابھی کہا ہے نان پروفٹ، ہماری یہ جو جتنی بھی یہ ایفرٹ چل رہی ہیں، جتنی بھی ہماری یہ سیریل چل رہی ہیں، یہ ہم نان پروفٹ چلا رہے ہیں، یہاں پہ ہم یوٹیوب سے کسی قسم کا کوئی پیسہ نہیں کما رہے۔ یہ چیز پہلے آپ لوگوں کے ذہن میں کلیئر کر دیں کہ اس پورے مقصد کو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اس میں ہمارا مقصد کوئی ارننگ نہیں ہے۔ جی الحمدللہ۔ اب ہم اپنی یہ بات سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا نا ایک چیز دوبارہ سے اس کو ریوائز کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ، وہ یہ کہ ہم نے ایپیسوڈ 1 اور ایپیسوڈ 2 یہ دونوں جو ہمارے فرسٹ ایپیسوڈ کے 3 پارٹ تھے اور سیکنڈ ایپیسوڈ کے 5 پارٹ تھے، یہ تقریباً 8 پارٹ ہے، یہ کمپلیٹلی ہم نے حضرت امام مہدی کے اوپر بنائے تھے۔ اس میں جو پہلے 3 پارٹ ہے نا، دور حاضر و امام مہدی کا جو ہماری ہیڈنگ ہے اس کی،
اس میں میں ریکویسٹ کروں گا جنہوں نے نہیں دیکھا وہ اس کو دیکھ لیں ایک بار اچھی طرح سے. اس میں ہم نے یہ فیکٹ اسٹیبلش کیا تھا صحیح حدیث کی روشنی میں کہ حضرت امام مہدی نے آ کر کرنا کیا ہے. بالکل. حضرت امام مہدی نے جس دور میں آنا ہے اس دور میں مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہے ہوں گے. بالکل ایسے قتل و غارت ہو رہی ہوگی, خانہ جنگی بھی ہو رہی ہوگی, اور ان پر ظلم ہو رہے ہوں گے, اور اسی کا ازالہ کرنے انہوں نے آنا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مشن سونپا گیا ہے. یہ احادیث ہمیں بڑا کلیئرٹی میں یہ چیز بتاتی ہے. نبی پاک نے بتایا کہ انہوں نے آ کر عدل و انصاف قائم کرنا ہے, اور دنیا میں اس وقت آنا ہے جب دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی, اس کو آ کر انہوں نے عدل و انصاف سے بھر دینا ہے, اسی طرح جس طرح ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی. یہ صحیح حدیث کی روشنی میں ہم نے یہ ساری چیزیں وضاحت سے ایکسپلین کر دی تھیں. اب میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم جس طرح ڈی کوڈ کریں سارے معاملات کو, اگر اس وقت حضرت امام مہدی آتے ہیں تو ان کا مشن کیا ہوگا؟ میرا آپ سے کوشچن ہے کہ اس وقت جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو طویل عرصے سے جو مسلمان پس رہے ہیں جس خطے میں, وہ خطہ کون سا ہے؟ ظاہر ہے اس وقت ہم عرب کو تو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جنگیں ہوئی ہیں, ختم ہو گئے, آ گئے ہیں, لیکن 72 سال کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہو تو ہمارے پاس 2 ہی آپشن ہیں. ایک فلسطین ہے جو اس وقت تک برداشت کرے جا رہا ہے 72 سال سے ظلم و ستم, اور دوسرا ہمارے کشمیری مسلمان بھائی ہیں. یہ بالکل لنکڈ ہیں دونوں. صحیح. یہ فلسطین بھی اور یہ کشمیر بھی. جی جی. یہ ٹاپ پرائرٹی ہوگی حضرت امام مہدی کی جس دور میں انہوں نے آنا ہے. بے شک. اور یہ کانفلکٹ ریزالو ہوتا نظر نہیں آ رہا حضرت امام مہدی کے بغیر. اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ عرب جو ہے نا وہ بالکل تباہی کا شکار ہو چکے ہیں. یہ میں ایک حدیث یہاں پہ بتاتا ہوں, حدیث کا مفہوم ہے جو میں آپ کے آگے رکھتا ہوں, جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عربوں کے لیے تباہی ہے, وہ وقت جو قریب آ چکا ہے. اس میں پھر دور کو ڈیفائن کیا کہ اس میں یہ جو عرب لوگ ہوں گے یہ دنیا کے معمولی مال کے لیے اپنا دین بیچ دیں گے, اور اس دور میں دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں آپ نے انگارہ پکڑا ہوا. اس حدیث میں ہم نے یہ دیکھا کہ عربوں کے لیے تباہی ہے, انہوں نے معمولی دنیا کے لیے انہوں نے اپنا دین بیچ دینا ہے. تو دنیا تو ویسی معمولی اللہ کے لیے. یہ ایک اور حدیث آپ کے آگے رکھتا ہوں جس میں حدیث کا مفہوم ہے, جس میں نبی پاک نے فرمایا کہ اس میں ایک گزر رہے تھے صحابہ کے ساتھ, ایک بکری مری ہوئی تھی. تو نبی پاک نے فرمایا کہ یہ بکری جس طرح مری ہوئی ہے, جس طرح اس کے مالک کے دل میں اس بکری کے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے, تو اسی طرح ہی اللہ کے لیے اس دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے. تو اور ساتھ ہی ایک اور چیز بتائی کہ اللہ کی نظروں میں اگر اس دنیا کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا. ایون کہ پوری دنیا بھی عربوں کو مل جائے, پھر بھی اگر وہ دین بیچ رہے ہیں تو اللہ کی نظروں میں یہ معمولی دنیا کے لیے اپنا دین بیچ رہے ہیں. تو یہ بڑی واضح ہوتی چیز آج کے حساب سے اگر ہم اس کو رکھیں. عرب لوگ جن سے جہاد کرنا تھا, آج آپ انہی کے ساتھ دوستیاں بڑھا رہے ہیں, انہی کے ساتھ مراسم دوبارہ سے بنا رہے ہیں. یہ یہودیوں کے ساتھ عرب پٹی ساری دیکھ لیں, یہ عمان, یہ سعودی عرب, یہ یو اے ای, یہ جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں, یہ بحرین, یہ سارا خطہ جو ہے یہ اسرائیل کے اس وقت ساتھ جا کے مل چکا ہوا ہے. اس وقت یہ مسلم امہ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا, اس وقت نہ ہی مسلم امہ کے لیے وہ کچھ سوچ رہے ہیں, وہ صرف اپنی ذات کو لے کر اپنا دین بیچ چکے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی حدیث اس وقت پوری ہو چکی ہوئی ہے عربوں کے حوالے سے. تو یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ فلسطین کو اب کسی نے آزاد نہیں کروانا, یہ کام حضرت امام مہدی کا ہے. اب یہ اس کو انڈرسٹوڈ کر لیں اس بات کو. کشمیر کو اس وقت جو ہمارے حالات ہیں پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کہ فل فلیج ایک وار سٹارٹ کر دیں. ہماری اکنامکلی ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں, تو اسی لیے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے. اکنامکلی نہیں بلکہ ایمان کی حد میں بھی بہت زیادہ کم, وہ بات اور طرف نکل جائے گی. وہ ہم نے دیکھیں یہ غلط ہو جائے گی یہ چیز انڈرسٹینڈنگ, وہ اس وجہ سے کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ مل کے رشیا کو پہلے ہم نے شکست دی, پاکستان نے سپر پاور کو, اس کے بعد افغانستان کے ساتھ مل کر ہم نے امریکہ کو, نیٹو کو شکست دی افغانستان کے اندر. تو پاکستان کے اندر جذبہ ہے, پاکستان کے اندر سورسز کی کمی ہے. پاکستان کے ساتھ بعض جو جذبہ ہے, یہ جو موالی والی حدیث ہم کتنی کوٹ کرتے ہیں, چلیں ایک بار رکھ دیں آگے اس بار بھی. اللہ کے رسول نے فرمایا موالی کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے 2 مطلب ہیں, عربوں نے آزاد کرایا یا یہ عجم اور عربوں نے آزاد کرایا, دونوں کو اگر ہم ملا لیں اس چیز پہ تو یہ خطہ جو ہے افغانستان کا اور پاکستان کا, مشرق بھی یہی بنتا ہے. اور حضرت علامہ اقبال کا جو شعر ہے
میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. حضرت علامہ اقبال نے بھی کوٹ کیا، یہ حدیث کا حوالہ سے کوٹ کیا جس میں نبی پاک کو ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی ہند سے. تو یہ مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، اس کو لے کر یہ حضرت علامہ اقبال نے یہ شعر لکھا. تو یہ ایک چیز سمجھ لیں کہ یہ جو لشکر کی بات ہو رہی ہے نا، جب بڑی بڑی جنگیں ہونے لگیں گی، ملحمۃ الکبریٰ کی بات ہے جو ہم نے جو حدیث بنائی تھی پچھلے ایپیسوڈ میں، بیت المقدس کی آبادی، مدینہ کی ویرانی اور ملحمۃ الکبریٰ جو بڑی جنگوں کا آغاز. یہ بڑی جنگوں کے آغاز کے وقت اللہ تعالیٰ نے جو لشکر اٹھانا ہے نبی پاک کی صحیح حدیث کے مطابق، یہ لشکر بیسیکلی افغانستان اور پاکستان کا ایک جوائنٹ لشکر ہے، کیونکہ انہوں نے پاسٹ میں جو لڑائی ہیں وہ جوائنٹ مل کے لڑی ہیں، تو یہ مل کے ہی آگے انہوں نے چلنا ہے. ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے خراسان کو دیکھیں تو بیسیکلی یہ جو جنگ لڑی ہے خراسان کے مجاہدین نے لڑی ہے، اس میں پاکستان ذرا بیہائنڈ دا سین تھا اور افغانستان کے مجاہدین، پاکستان کا ایک سیکرٹ رول تھا، پاکستان کے ویپنز بھی یوز ہوئے ہیں، پاکستان کی انٹیلیجنس یوز ہوئی ہے. یہ ایک شانہ بشانہ لڑی گئی ہے، یہ رشیا میں بھی، رشیا کے خلاف بھی، اور یہ نیٹو امریکہ کے خلاف بھی. اور اس کا اعتراف امریکن جو جنرلز ہیں، فوج کے بڑے بڑے جنرلز ہیں، انہوں نے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیں یہ جنگ ہرائی ہے یہاں پہ افغانستان میں، اور کسی کا رول نہیں تھا، پاکستان نے یہ ہمیں ضرب پہنچائی ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا ہے. اور اس میں حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ ان کے پاس عرب سے زیادہ اچھے ہتھیار ہوں گے، اور ان کے پاس جو سوار ہوں گے وہ بھی عرب سے زیادہ. دنیا کے سب سے بیسٹ پائلٹ جو ہیں پاکستان کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹاپ ٹیکنالوجی میں پاکستان کا نمبر آتا ہے، نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں، ٹھیک ہے. دنیا کی جو ٹاپ نیوکلیئر ٹیکنالوجی ان میں پاکستان کا نمبر اوپر آتا ہے. بلکہ میں آپ کی بات میں تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں، پائلٹ سے ابھی آپ نے بات کی ہے، تو ابھی رفائل طیارے وہ لے کے ابھی وہ چھلانگیں مار رہا ہے، اور ہمارے پائلٹ جو ہیں وہاں پہ قطر میں وہ پچھلے 10 سال سے وہ رفال طیارے اڑا رہے ہیں. سر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمارے جو پائلٹس ہیں، عرب کنٹری تمام کے اندر پاکستانی پائلٹ ہیں اس وقت. افغانستان کا افغانی مجاہدین جو اصل مجاہدین ہیں، لوگ نا اس کو سمجھتے ہیں کہ طالبان بڑا نیگیٹو، ایک میڈیا نے ایک ان کو پیش کیا لوگوں کے آگے کہ نیگیٹو قسم کا ان کا ایک تاثر دیا. تو اسرائیل کے یہودیوں کے سارے پہ چل رہا ہے، دو گروہ چل رہے تھے نا. ایک گروہ وہ تھا جو کہ فنڈنگ پہ تھا، بالکل فورن فنڈنگ پہ تھا، را کی اور یہ موساد کی، سی آئی اے کی، وہ انتشار پھیلاتے تھے، بامبنگ کرتے تھے. ایون پاکستان میں بھی وہ یہ کام کرتے تھے. وہ تو خارجی کہہ سکتے ہیں نا، مجاہدین تو نہیں ہم کہیں گے نا. جو اصل افغانی مجاہدین ہیں نا، وہ اور لوگ ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ ایسے ملے ہوئے ہیں، بالکل ایسے، ٹھیک ہے. تو وہ ہم نے یہ ساتھ شانہ بشانہ یہ سارے معاملات کیے ہیں. یہ لشکر جو موالی والا لشکر ہے، جو حدیث ہے، یہ پاکستان اور افغانستان پہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے. بالکل ایسے. تو یہ چیز ہم سمجھ لیں کہ یہ بڑی جنگوں کا آغاز جب ہونا ہے، یہ جو ہونے لگا ہے، تو اس میں رول ہی سارا افغانستان اور پاکستان کا ہے. عرب تو گئے، ڈاکٹر اسرار صاحب بھی فرماتے تھے نا، عرب گئے، عرب کی تباہی کے دن آنے والے ہیں. ہاں، اور یہ 1995 میں انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی، عرب گئے، عرب کو بھول جائیں. اب یہ جو معاملات آگے جو اب چلنے والے ہیں، یہ بڑے سیریس آگے چلنے والے ہیں. حضرت امام مہدی نے جب آنا ہے تو ان کو سپورٹ بھی ہمارے ہی طرف سے ملنی ہے. یہ بھی حدیث سے یہ ہم نے سارے فیکٹ اسٹیبلش. یہ جو حدیث ہے نا، یہ بتا رہی کہ اللہ ان سے دین کی مدد کرے گا. تو دین کی مدد کیا ہے؟ حضرت امام مہدی کی مدد دین ہی کی مدد ہے نا. تو حضرت امام مہدی نے جب آنا ہے تو ان کی مدد کرنی ہے. عجم نے یہ موالی والی حدیث کو فٹ بٹھائے یہاں پر، انہوں نے یہ دین کی مدد کرنی ہے، اور انہوں نے ہی آگے جو ہے نا معاملات کو لے کر چلنا ہے. اور سب سے جو ٹاپ پرائرٹی، ہم ایک بار پھر اپنی موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ٹاپ پرائرٹی حضرت امام مہدی کی ہوگی، وہ فلسطین اور کشمیر ہوگی. اور فلسطین اور کشمیر یہ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے جو خلاف لڑنے والے لوگ ہیں وہ ایک ہو چکے ہوئے ہیں. یعنی کہ اسرائیل اور انڈیا، اسرائیل اور انڈیا ایک پیج پہ آ چکے ہوئے ہیں پاکستان اور افغانستان کے خلاف. تو یہ میں ایک حدیث یہاں پہ پیش کرتا ہوں جو کہ صحیح حدیث ہے، جو ہمارا ٹاپک کا جو مین حصہ ہے، وہ حدیث میں آپ کے آگے رکھتا ہوں.